بہت خوب سر۔ مولانا صاحب ظاہری بات ہے کیونکہ آج کی اس دنیا میں، آج کے اس وقت میں، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ اگر ہم ایک رابطہ قائم کر لیں، اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آج کے دور میں ہوتی ہیں جن سے کم از کم یہ حوصلہ ملتا ہے کہ شاید ہماری سمت درست ہے۔ اگر آج کے حالات دیکھے جائیں، ایک اچھی کاوش ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ ایک رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، آپ اس قدم کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خیر کے کام کی جو بھی شکل ہو، بشرطے کہ شریعت کے قواعد اصول کے خلاف نہ ہو، جی تو وہ قابل تعریف ہے، چاہے حکومت کرے، چاہے وہ اپوزیشن کرے، چاہے وہ عوام کریں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نیکی کا قدردان ہے، بے شک۔ الحسنۃ بعشر امثالہا، وہ ایک کو 10 گنا کر دیتا ہے۔ تو حکومت نے اگر یہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، جب سے آج کے دور میں جب سے حکومت آئی، وزیر اعظم متعدد دفعہ کہہ چکے، ظاہری بات ہے، اور حوالہ دیا جاتا ہے ریاست مدینہ کو کہ ان اصولوں پہ کے حوالے سے یا اس کے قریب تر ہو کر ایک ریاست بنائی جائے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم اس کو معائنہ کریں یا اس کا جائزہ لیں تو ریاست مدینہ کیسی تھی، وہ کن اصولوں پر استوار تھی، بیسس کیا تھا؟ سچائی، انصاف اور مواخات۔ سچائی پر اس کی بنیاد رکھی، عدل و انصاف پر اس کی بنیاد رکھی، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد پر اس کی بنیاد رکھی۔ آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو جو مہاجر آئے تھے ان کو آپ نے مالدار انصاری بھائیوں کے ساتھ جوڑا کہ آپ ان کو اپنے کام میں شریک کریں، یہ مانگنے والے نہ بنیں بلکہ یہ کام کریں اور اپنا روزی کا سلسلہ چلائیں۔ تو تعاون، مالدار غریبوں کی مدد کریں، مالدار غریبوں پر رحم کریں، مالدار غریبوں پر ظلم نہ کریں۔ تو سچائی، دیانتداری اور انصاف اور آپس میں ہمدردی اور تعاون، جانی مالی خدمت۔ میرے نبی کی صفات کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن آپ 2 صفتوں سے مشہور ہوئے، ایک صادق اور ایک امین۔ صادق اور امین۔ آپ کو مکے میں آپ کا نام ہی نہیں لیا جاتا تھا، آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ تو اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ سارے دین کو 2 لفظوں میں بتائیں تو میں کہوں گا سچائی اور دیانتداری۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ سارے کفر کو 2 لفظوں میں بتائیں تو جھوٹ اور دھوکہ بازی، جھوٹ اور فریب اور دھوکہ بازی۔ تو میرے نبی نے بنیاد رکھی سچائی پر، دیانتداری پر اور انصاف پر۔ ٹھیک۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ لاگو نہیں کی جا سکتی کہ ہم گورنمنٹ ایک اصول بنائے گی کہ کل سے سارے سچ بولیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کل سے سارے دھوکہ نہیں دیں گے، بازار میں کوئی فراڈ نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی طاقتور ظلم نہیں کرے گا، نہ کوئی ایسی مشین ہے، نہ کوئی ایسا فارمولہ ہے۔ یہ ہر آدمی کو ذاتی طور پر یہ ذمہ داری سمجھنی پڑے گی۔ درست۔ صرف حکومت کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ریاست مدینہ کو دہرائے، یہ لوگوں کو تعاون کرنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن یہ بنیادی 3 چیزیں اگر میری قوم کر لے، ایک سچ بولیں، ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں، ایک کسی پر زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، تو ہمارا معاشرہ سارے کا سارا پوری دنیا کا ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ تو اب گورنمنٹ کے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں نا کہ وہ جھوٹے کو سچا بنا دے اور دھوکے باز کو دیانتدار بنا دے اور ظالم کو عادل بنا دے۔
انہیں نبی کی غلامی سیکھنی پڑے گی، نبی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، انہیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، انہیں قرآن سے سیکھنا پڑے گا۔ تو جیسے ہم کسی بھی بچے کو طاقت سے اسے ایم اے نہیں کروا سکتے، بی اے نہیں کروا سکتے، اسے ایم بی بی ایس نہیں کروا سکتے، وہ 16 سال کا سفر ہے جس کے بعد وہ ایم اے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ریاست مدینہ صرف الفاظ کا اور صرف حکومت کے کہنے سے نہیں ہوگا، یہ ایک طویل سفر ہے جس کو ساری قوم مل کر یہ بیڑا اٹھائے گی تو اس کو وجود ملے گا۔ ہم حکومت کو اس میں بلیم نہیں دے سکتے۔